میرا رب فرماتا ہے تم اپنی اوقات نہ دیکھو بلکہ میری رحمت کو دیکھو۔ رب فرماتا ہے میری رحمت کے سامنے تمہارے گناہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے سمندروں کا مالک میں ہوں اور چاند کا مالک میں ہوں، سورج کا مالک میں ہوں، زمینوں آسمانوں کا مالک میں ہوں۔ زمینوں کی انتہا نہیں، آسمانوں کی انتہا نہیں۔ جب تمہارے رب کی شان اتنی بڑی ہے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم اپنی اوقات نہ دیکھو بلکہ میری رحمت کو دیکھو۔ اس لیے کہ جب سورج کی روشنی کی انتہا نہیں ہے اور جب چاند کی چاندنی کی انتہا نہیں ہے تو تمہارے رب کی رحمت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ مجھے راضی کرنے کے لیے تمہیں کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے۔ جس طرح ماں کے سامنے اپنے بچے یعنی بچہ ماں کے سامنے گر گڑاتا ہے اور بلبلاتا ہے، ماں سے نہیں رہا جاتا، کچھ عادت تمہارے رب میں ماں جیسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب دنیا میں تمہاری ماں تم سے راضی ہو جاتی ہے تو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہاری ماں تمہیں گود میں لے کر پیار کرتی ہے، وہ تمہیں چومتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، تو اس سے 70 مرتبہ میں تم سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ رب فرماتا ہے اگر تم میری بارگاہ میں معافی چاہتے ہو تو رب فرماتا ہے اپنی اوقات نہ دیکھو، گناہوں کو نہ دیکھو، بلکہ تم میری رحمت کو دیکھو۔ اس لیے کہ تمہارے گناہ نہیں ہے، تمہارے گناہ اتنے زیادہ نہیں ہے جو رب معاف نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے معاف کرنے والا تیرا رب ہے۔ تو گر گڑا کر کے دیکھ، مانگ کر دیکھ۔ اللہ فرماتا ہے جس ادا سے چاہوں گا معاف کر دوں گا، تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ ہم سب کے گناہوں کو دیکھتا ہے، برائیوں کو دیکھتا ہے، لیکن کبھی ڈانٹتا نہیں ہے، کبھی مارتا نہیں ہے، کبھی سزا نہیں دیتا، پھر بھی ہمیں بہتر لباس دیتا ہے، بہتر کھانا دیتا ہے، بہتر رہنے کو مکان دیتا ہے، اچھی صحت دیتا ہے۔ رب ناراض نہیں ہوتا۔ اگر بادشاہ کے یہاں نوکری کرو گے تو بادشاہ بھی ناراض ہو جائے گا، غلام بن کر رہو گے تو نکال دیے جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اپنی دنیا سے نہیں نکالتا۔ اگر بندہ ناراض ہو کر آسمانوں کی سیر کرنے لگے تو رب فرماتا ہے جاتا کہاں ہے؟ یہ آسمانوں کی ہوائیں اور یہ بلندی بھی تو میری ہے۔ قسم ہمیں چاہیے کہ رب کو راضی رکھیں اور اتنا راضی رکھیں کہ رب ہم سے خوش ہو جائے۔